پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں اچانک نمودار ہوئے ہیں چند وکلاء کی شکل میں. انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے, ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے. اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھیں کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وہ ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کا فیصلہ کریں, نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو, اس کی قیادت کون کرے گا. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے, ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلاء جن میں بڑے نامور وکلاء ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں, قانون کے بارے میں, فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں, جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے, آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی, اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے. ہم اس میں بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے, ہم اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, یہ ہمارا آئینی حق تھا, یہ ہمارا پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق حق تھا, یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے. ایک بڑا افسوسناک چیپٹر ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رویے کی جگہ ایک اور ایک ڈارک چیپٹر لکھا گیا ہے. یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباہ کن سیاست ہے, یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر 1, میری بات کو نہیں سنا گیا, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے, لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہیں, یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی, یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی. یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں, آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا. میری ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے, اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں, آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہوئے, یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا, یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا, ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی.